نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برکت والی راتیں ہیں، معلوم نہیں اگلے رمضان ہم کہاں آپ کہاں، کچھ نہیں پتہ۔ زندگی کے کھیل ہیں، اللہ کریم اپنی حفظ و امان میں رکھے جی۔ گزشتہ کل بہت ہی اہم قیامت سے متعلق جو مقدمات تھے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کروائے۔ آج بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہے، اللہ پاک کا خاص فضل ہے کہ جو کچھ قیامت میں پیش آنا ہے اللہ پاک نے آج بتا دیا۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نہ بتاتے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے، لیکن آگے چل کر جن جن مراحل نے انسان نے یہاں سے گزرنا ہے اللہ رب العزت نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور آج بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم السجدہ میں احوال بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مشرکین کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ نہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، نہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ زکوٰۃ کا آتا ہے نا، کسی کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کافر ایمان ہی نہیں لایا تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ تو یہاں زکوٰۃ سے یہ لغوی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے وہ ان کی نیکی مراد ہے جو وہ کچھ کھانا پینا کھلایا پلایا کرتے تھے۔ وہ تھے تو کفار قریش، لیکن اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، جو لوگ بھی آتے تھے ان کو پانی بھی پلاتے تھے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کے لیے ایفرٹس بھی کرتے تھے، مال بھی لگاتے تھے۔ اسی طرح میں نے آپ کو 19ویں پارے کی شروع میں بتایا تھا کہ امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، جو ابھی آخری ہمارا جمعے کا بیان ہوا ہے اس میں تفصیلاً ذکر آیا ان کا۔ ایک سفر سے واپس آیا تو اس نے حضور کی دعوت کی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں کھانا کھاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس دعوت میں پہلے تو ایمان لائے گا پھر میں تیرا کھانا کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ کام تو نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا تو پھر میں دعوت بھی نہیں کھا سکتا۔ تو اس نے پھر اپنے کافر دوست کو وہ دعوت کھلائی جس پر وہ آخرت میں اپنا ہاتھ کاٹے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنی جان پر ظلم کرنے والا آخرت میں اپنا ہاتھ کاٹے گا کہ میں نے کافر کو دوست بنایا اور رسول کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو لا یأتون الزکوٰۃ کی بات ہے نا، لا یؤتون الزکوٰۃ، تو اس کے دو مطلب ہے، ایمان لائیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے، ایمان ہی نہیں لائی تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ البتہ یہ سارے کفار قریش مشرکین مکہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے انکاری ہیں۔ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، کہاں بنایا، یہ ساری چیز اللہ پاک فرماتے ہیں قل اَإِنَّكُمْ، کیا تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس ذات کا انکار کرو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ سائنس والے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے اپنے اپنے اینٹینے کھڑے کر دو بھائی، بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں کہ زمین کو اللہ پاک نے 2 دنوں میں بنایا۔ تم اللہ کے لیے شریک بناتے ہو، کوئی زمین بنا سکتا ہے؟ چلو زمین بنا بھی دے گا، اگر آرٹیفیشل بنا دی اس نے 7D کے تحت، اس کے اندر گریوٹی کون پیدا کرے گا؟ ذالک رب العالمین، یہ کام رب العالمین کے ہیں، رب العالمین کے یہ کام ہے۔ اب دیکھیں آگے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، زمین بنائی تو زمین وائبریٹ کر رہی تھی، ہل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اوپر سے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، پھر اس زمین میں برکت اللہ نے نازل کی۔ ترجمہ کر لوں پھر آپ کو ایک مظہر بتاتا ہوں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اسی زمین کے اندر تمام معدنیات، سبزیاں، پھل فروٹ، ہیرے جواہرات سب کے سب رکھ دیے۔ فی 4 ایام، یہ 4 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 2 دنوں میں زمین بنائی
اور 2 دنوں میں اس میں یہ ساری کی ساری مینوفیکچرنگ کی. سواء للسائلین، برابر ہے یہ طلب کرنے والوں کو. دنیا میں جو بندہ جو طلب کرے گا اس کو زمین دے گی سب کچھ. وہ گہرائی میں کھود کر کوئی تیل نکالے، کوئی خزانہ نکالے، کوئی کان کنی کر کے کوئلہ نکالے، کوئی سلاجیت نکالے، جو جو طلب کرے گا زمین اس کو دے گی. شرط ہے طلب کرنا. ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی یہ کیفیت نہیں تھی جو نیلا نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ دھواں تھا. کیا تھا؟ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمان کو اور زمین کو کہ آؤ ہمیں سجدہ کرو، آؤ ہمیں سجدہ کرو، چاہے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے. اللہ کے حکم کے آگے کیا مجال ہے. قالتا اتینا طاعین، زمین اور آسمان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم بالکل فرما بردار ہو کر سجدے کے لیے حاضر ہیں. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، اگلے 2 دنوں میں اللہ نے اس دھوئیں کو 7 آسمان بنا دیے. سائنس والوں کو بولو یار یہ قرآن مجید میں کچھ آیا ہے اس پر ریسرچ کرو. وہ اس بات تک پہنچے ہوئے ہیں کہ زمین اور آسمان ایک دھماکے سے وجود میں آئے ہیں، لیکن وہ دھماکے کے قریب قریب وہ بندر کو سرچ کر رہے ہیں کہ وہ دھماکہ ہوا اس کے بعد بندر آیا ہے. وہی کی نور سے پیچھے ہیں. جتنی وہ ریسرچ کر چکے ہیں واللہ وہ ایک نظر اس میں ڈالیں تو ہم سب سے پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے. ان کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ تحقیق سے اللہ پاک کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے اس دھوئیں کو 7 آسمان بنا دیا. کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں. کل ملا کے ہو گئے 6 دن. کل ملا کے ہو گئے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اللہ پاک نے ہر آسمان کے اندر جو ڈیوٹیز تھی وہ ایلوکیٹ کی. ایک آسمان میں یہ، دوسری میں یہ، لوح محفوظ وہاں پر، سدرۃ المنتہا وہاں پر، یہ انبیاء یہاں پر، یہ ساری کی ساری پلاننگ کی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. سبحان اللہ. یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو تاروں سے ہم نے مزین کر کے بہت خوبصورت بنا دیا. یہ جو آسمان دنیا ہے اس کے نیچے ہم نے کمکمے لگا دیے. رولز روس والے جو اپنی چھت میں کمکمے لگاتے ہیں نا، اس طرح کے کمکمے اللہ پاک نے آسمان میں لگا دیے. آپ لوگ کبھی شمالی علاقہ جات گئے بھی ہوں گے آپ لوگ. دیوسائی کا ایک میدان ہے، دیوسائی کا. وہاں اگر کسی کی رات آئے اور مطلع صاف ہو، ملکی وے اور شہاب ثاقب، کیا کچھ نظر آتا ہے. انسان سمجھتے بالکل میں ستاروں کے قریب ہوں، لیکن وہاں مطلع صاف قسمت والوں کو ملتا ہے. بارش برف باری یہ معاملہ رہتا ہے، مطلع صاف مل جائے وہاں رات گزارنے کا اور اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. کراچی میں تو پولوشن ہے، دھواں ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا. مشکل سے 1-2 ستارے کبھی نظر آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو ہم نے ستاروں سے خوبصورت کر دیا. اس خوبصورتی کا نظارہ شمالی علاقہ جاتا. اور ان ستاروں پر ایک اور مقصد بھی ہم نے رکھا، وہ وَحِفْظًا، اور یہ حفاظت کی چوکیاں ہیں. جو بھی شیطان جن زمین سے اوپر جاتے ہیں آسمان دنیا کے پاس کوئی خبر چوری کرنے کے لیے، سیدھا شہاب ثاقب آ کے اس کو ہٹ کرتا ہے، ختم. یہ جو ستارہ چھوٹتا ہے یہ کوئی مداری تھوڑی ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ اللہ کا حکم ہے. کوئی شیطان جن یا کوئی شیطان کی اولاد میں سے اوپر جاتا ہے کہ اس کو تو اللہ پاک نے طاقت دی ہے نا آگ کے ساتھ، فیول لگتا نہیں ہے اس کا، تو یہ اوپر جاتے ہیں، ایسے جاگتے جاگتے اوپر جاتے ہیں سیدھے، اور جاگتے جاگتے اوپر آسمان کے قریب جاتے ہیں اور وہاں ان کو ستارہ لگتا ہے. پھر ساری نیند بھاگ جاتی ہے، بیڑا غرق ہی ہو جاتا ہے.
ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سب کچھ جو طے کیا ہے نا، یہ جو ڈیزائن کیا ہے، یہ قدرت والے اور علم والے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. یہ ویسٹ والے فلمیں بنا بنا کے تھک گئے کہ ابھی ایک کیا بولتے ہیں اس کو، بہت بڑا، کوئی انگلش میں اس کا ورڈ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ ایک بہت بڑا پتھر کا ٹکڑا اگر زمین پر لگنے والا ہے، پھر وہ ایفرٹس کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، مخلوق کو پتہ ہی نہیں، مخلوق اپنا کام کرتی ہے، سائنسدان پریشان ہوتا ہے، پھر آخری لمحے میں وہ زمین کے پاس سے گزر جاتا ہے. کیوں نہ گزرے بھائی؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. جو تم دکھا رہے ہو اگر سچ ہے تو ہمارے رب نے تو بتایا ہوا پہلے سے کہ یہ سارا جو ڈیزائن کیا نا، تقدیر کہتے ہیں سیٹنگ کی ہے اس کی، موقف، ادھر یہ ہوگا، ادھر شہاب ثاقب ہوگا، ادھر پلوٹو، نیپوچون، مریخ، یہ سب اللہ کی ترتیب ہے، کبھی نہیں ٹکراتے. اور یہ جو نظام کائنات، نظام شمسی ہے ہمارا یونیورس، پھر گلیکسیاں، پھر کیا کچھ مل کر یہ سب کی سب اللہ کے دربار کی طرف دوڑ رہی ہیں. ان سب کے اوپر آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر 7 آسمان ہے، ان آسمانوں کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، پھر عرش کے اوپر کرسی ہے، پھر اس کے اوپر ثم استوى علی العرش الرحمن، اس کے اوپر رب تعالیٰ کی ذات متمکن ہے. ایک چھوٹا سا انسان اس چھوٹے سے پلانٹ ارتھ پر سمجھتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حالت دیکھ لو ہے کہاں ہے. میں نے بات کی تھی وہ بارک فیہا، اللہ پاک نے زمین میں برکت دی ہے. برکت کی پہلی دلیل آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ اسی زمین پر پیدا ہوئے، اسی زمین میں اندر چلے گئے، زمین ابھی ناکافی نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام کہاں؟ اسی زمین پر. سارے انبیاء اسی زمین پر، ان کی آگے امتیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ارب ہا لوگ کہاں؟ یہاں پر. ابھی کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے. ہم اوپر ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بھی زمین کے نیچے جائیں گے. وبارک فیہا. دوسری برکت کی دلیل، اس اہل زمین کا کھانا خوراک اسی زمین پر پیدا ہوگا، یہیں سے کھائیں گے، یہیں ختم کریں گے. کسی چاند سے جا کر گندم لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ستارے سے جا کر کوئی چیز امپورٹ کرنے کی ضرورت. وبارک فیہا، اللہ نے برکت دی. اور بھی برکت کی بڑی نشانیاں اگر کوئی غور کرے تو اس کو سمجھ آئے گا واقعی یار یہ زمین ہے تو چھوٹی سی ہے، چند لاکھ مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس کے اندر ہے سب کچھ. 70 سے 71% پانی، 30 سے 29% خشکی، اس خشکی میں بھی دریا، اس خشکی میں صحرا، اس خشکی میں برف، کرتے 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 کچھ 10-15% بچتا ہے پیچھے، اور اس میں پوری بنی نوع انسان کی زندگی وابستہ ہے. مبارک فیہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو کن فیکون کا مالک ہے، یہ 6 دنوں میں اتنی محنت کر کے سب کچھ بنایا. ایک دوسری جگہ پر اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تمیز سکھائی ہے، جلد باز نہ بن. کہ ہم نے انسان کو تمیز سکھائی ہے، جب کوئی اہم کام کر اس میں ٹائم لگے تو اچھا ہے اور اچھے طریقے سے کام کر. ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، ہم کن فیکون کرتے. کن فیا 6 دنوں کا بیان ہو گیا. 7ویں دن اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھیں، خوشیاں بھی رکھیں، اس کے اندر غم بھی رکھے. 7ویں دن عصر سے مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. عصر سے مغرب کے درمیان پیدا کرنے کا اشارہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی دن سے رات تک کتنی ہے جتنی عصر سے مغرب ہے. کوئی کسی نے قلعے یہاں نہیں گاڑے ہوئے کہ کوئی لقمان حکیم کی طرح 3500 سال زندگی پائے گا. بات سمجھ آئی؟ بڑی بات. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے ابو جہل نا ایسے اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ اگنور کر رہے ہیں تو ان کو ڈراؤ چنگاڑ سے، جیسی چنگاڑ عاد اور سمود کی طرف آئی تھی. تو ابو جہل ڈر کے آگے ہو کے بیٹھ گیا. اوفو، سو رہا تھا جاگ گیا، سو رہا تھا جاگ گیا، نیند بھی گئی اور ڈر بھی گیا. نیند بھی گئی اور فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اگنور کریں گے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ،
میں تمہیں ڈراتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اہل قریش مشرکین مکہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی چنگار سے کہ جو عاد اور سمود کی طرف آئی اور ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ انبیاء ان کی طرف بہت زیادہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا اگر اللہ نے ہمارے طرف کسی پیغمبر کو بھیجنا ہوتا تو کسی بندے کو نہ بھیجتے، کسی فرشتے کو بھیجتے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی ہونا، نیک ہونا اور دنیا میں گناہوں سے بچنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مولوی صاحب کا ہی کام ہے۔ یہ مولوی صاحب مسجد کا مصلی و محراب و اللہ اللہ کرے، باہر مارکیٹ کے کام کہاں مولوی صاحب کے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگوں میں سے ہی اسوہ حسنہ بناتے ہیں تاکہ ان کے لیے دلیل قائم ہو کہ یہ بندہ گناہ سے بچ رہا تھا تو تم کیوں نہیں بچے، یہ بندہ میری وحدانیت توحید پر قائم تھا تم نے شرک کیوں کیا، اور یہ بندہ میری اطاعت کر رہا تھا تم نے اطاعت کیوں نہیں کی۔ اگر مثال کے طور پر یہاں ایک فرشتہ آ جائے اور سب کو تبلیغ کرے، یہ وہ آپ بولو گے یار جا بھائی فرشتے، تو کہاں ہم کہاں، نہ تیرا کھانا پینا نہ تو نورانی مخلوق، ہمیں جانا ہے کمانا ہے، کچھ آگے حساب کتاب کرنا ہے، کوئی اور کام کرو بابا معاف، اللہ معافی۔ ہاں اللہ پاک نے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر دلیل اور حجت تام کی ہے کہ جب میرے نبی بندے بشر ہو کر میری عبادت کر سکتے ہیں تو یہ سرکش کیوں نہیں کریں گے، لہٰذا پوچھ ہوگی۔ عاد کی بات ہے، انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، who is the more powerful than us۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ بیوقوف دیکھتے نہیں کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری کھلی آیتوں کو انکار کرتے تھے۔ سونے والوں، آپ کو پتہ ہے قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ سونے والے ہاتھ اٹھائیں۔ سونے والوں، آپ کو پتہ ہے قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ بڑے بڑے 100 فٹ 110 فٹ ان کے جسم، اور وہ عام گھروں میں نہیں رہ سکتے تھے، کل بھی میں نے بتایا وہ پہاڑوں میں تراش کے اندر رہتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک تیز ہوا ان پر بھیجی بڑے ہی بدبخت دنوں میں، فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، انہوں نے جو تکبر کیا تاکہ ہم ان کو ذلت کا عذاب دنیا میں دیں۔ طاقت کر رہے تھے، بہت طاقت کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ہوا داخل کی، ہوا نے اندر ان کی صحیح لسی بنائی، پہلے گھمایا اور کھجور کے تنکوں کی طرح باہر پھینک دیا۔ چھوٹ گئے کیا؟ چھوٹے نہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کی ذلت تو ابھی سر پہ کھڑی ہے، آخرت کی ذلت تو ابھی سر پہ کھڑی ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، مدد نہیں کی جائے گی۔ رہی بات قوم سمود کی، ہم نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا۔ صالح علیہ السلام سے کہا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال، 10 ماہ کی اونٹنی ہو، پھر وہ آئے اور ہماری شرائط پوری کرے، سب کچھ کیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو ولا نکر، پنجابی میں ساری قوم کو کہا کیا؟ ولا نکر، اللہ پاک سے ڈیمانڈ نہ کرو معجزے کی، کیونکہ معجزہ جب آئے گا، جب پھر ایمان نہیں لاؤ گے پھر عذاب کنفرم ہے۔ ابھی ایمان نہیں لا رہے تو الگ قسم کا عذاب ہے، لیکن معجزہ آنے کے بعد اگر انکار کیا تو پھر تو سخت ترین عذاب کنفرم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس پہاڑ کے اندر سے ہماری آنکھوں کے سامنے اونٹنی نکال۔ مدائن صالح مدینہ منورہ کے قریب ہیں آج بھی، صحیح ہے؟ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ہر وقت کا نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ وہ سامری جادوگر نے ہارون علیہ السلام سے دعا کی، کہا کہ میں بھی کچھ پھینکنے والا ہوں، دعا کرو میری اس مٹھی میں تاثیر آئے، تو ہارون علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی یا اللہ یہ بھی کچھ پھینک رہے تو اس میں اثر آ جائے۔ وہ اثر آیا، وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ ہر وقت کا نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ یہ یہودی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے چھینک مارتے تھے کہ تاکہ ہم الحمدللہ کہیں تو نبی جواب میں یرحمک اللہ کہے، اللہ ہم پر رحم کرے گا، اتنا یقین تھا ان کو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا سلامتی اس پر ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ السلام علی من اتبع الہدی، وقت کا نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ قوم نے ڈیمانڈ رکھی، صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اونٹنی آ گئی، اونٹنی آ تو گئی، وہ کوئی عام اونٹنی تھوڑی تھی، وہ جب چرنے جاتی سب کچھ ختم، پانی پینے جاتی تو کنویں کا پانی ختم، قوم پریشان ہو گئی، ہمارے جانوروں کا کیا ہوگا؟ رفڑا لگا، پنچایت ہوئی، سب بیٹھے، بات ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے کہا چلو ایک معاملہ حل کرتے ہیں، 6 دن آپ کے، 1 دن اس اونٹنی کا، 6 دن آپ کے جانور یہ سب کچھ یہ جائیں کنویں پہ پانی پئیں، 1 دن جب اس کا ہوگا نا تو اس دن آپ کے جانور نہیں آئیں گے، یہ طے ہو گیا۔ اب وہ 6 دن وہ پیتے، جس دن یہ جا دیے 1 دن ایک، بسم اللہ و برکت اللہ، سارا کنواں ختم۔ وہ ایک عجیب سی خلقت والی چیز تھی نا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی تھی، چرنے کے لیے جاتی تو ٹھیک ٹھاک ہڑپ کر دیتی۔ اب ان کو جلن شروع ہو گئی، یار یہ صالح کی اونٹنی تو فربا بھی ہے، موٹی تکڑی بھی ہے، یہ تو ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے چال کی کہ اس کی اونٹنی کو پار لگاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا دیکھ لو، حاجی ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، صالح کی اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ولا تأخذوها بسوء، اس کو نقصان نہ دینا، فیأخذکم عذاب علیم، بہت سخت عذاب آئے گا۔ اب یہ تم لوگوں کا امتحان، آزمائش، اس کو برداشت کرو۔ کیوں مانگی تھی؟ میں نے بولا تھا والا میں آخیاسی کی اونٹنی مانگ، میں نے تو نہیں کہا تھا اونٹنی مانگو، آپ نے بولا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال، پھر وہ آئے اور بچہ بھی دے، اس نے تو سب کچھ کر دیا، اب ایمان لاؤ، ایمان بھی نہیں لا رہے، اس کو تنگ کر رہے ہو۔ روایات میں آتا ہے، اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، چند لوگ جمع ہوئے، آگے 27ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا، میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سارے جاگ رہے ہیں نا، ایکٹیو میں ماشاءاللہ۔ قدار نام کا ایک آدمی تھا اس زمانے کا، اور اس کو بازاری عورتوں کے ساتھ بڑا شغف تھا اس وقت کی۔ کسی نے اس کو پیسے شیسے دیے، شراب پلائی، اس کو بولا تو اٹیک کر اس اونٹنی پر تو اس کو پار لگا دے۔ اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد اس اونٹنی کو نحر کر دیا، اونٹنی مر گئی۔ اونٹنی، صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہاری خیر نہیں، 3 دن ہے تمہارے پاس۔ کتنے دن ہے؟ 12واں پارہ سورہ ہود۔ فعقروها، اونٹنی کو ذبح کیا، فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن گزارو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، اب جب عذاب آیا اللہ کی طرف سے تو ہم نے صالح کو بچایا اور ان لوگوں کو بچایا جو ایمان لائے تھے، اور یہ بچانا ہماری رحمت کی طرف سے تھا، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا الصیحہ، آہستہ آہستہ چنگھاڑ پیدا ہوئی، سائرن، آہستہ آہستہ پیدا ہوتے 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 تیز ہوتا گیا، جس طرح اس کا والیوم لیول بڑھتا گیا، جو کمزور قوتوں کا تھا اس کے کان، ناک، آنکھ، ہر طرف سے خون آنا شروع ہوا، مرتے گئے، سکے جو بہت زیادہ طاقتور تھے اس کے بھی دل پھٹ گیا، سب ختم، وہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود کے لیے تو ہم نے ہدایت رکھی لیکن انہوں نے گمراہی کو پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلت والے عذاب کی چنگاڑ نے پکڑ لیا ان کو، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہی ہماری قدرت نے کام کیا، انہی لوگوں کے درمیان میں سے ہم نے تقویداروں کو اور ایمان والوں کو بچا کر دکھایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اب اگلا جو چیپٹر ہے نا، اس کے لیے ذرا دل کے کان کھول دو، اس کے لیے تھوڑے دل کے کان کھول دو۔ بلال کہہ رہے کھول دیے، گڈ، ویل ڈن، ماشاء اللہ۔
اب سنیں، یہ جو ہماری تنہائیاں ہیں نا بھائی، میں نے 7ویں پارے کی تشریح میں بولا تھا کہ گناہ کے اسباب مہیا ہوں اس وقت بچنا بڑا کمال ہے. گناہ کے اسباب ہی مہیا نہ ہو، آپ ولی اللہ بنے جائیں، یہ سب آرٹیفیشل ہے. جب گناہ آئے گا پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہے. بات سمجھ آئی؟ میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ رسول کی دعوت دے رہا ہوں، مارکیٹ میں جا کر میری نگاہ کہاں ہے یہ اب پتہ چلے گا مولوی صاحب کتنے پانی میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی قیمتی بات میں نے اللہ پاک نے دل میں ڈالی تھی 7ویں پارے کے، اس میں صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ صحابہ کرام جب احرام کی چادریں پہن لیتے تھے تو اللہ نے خشکی پر شکار کرنے سے منع کیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ شکار بالکل قریب بھی آتا تھا، وہ لوگ ماہر بھی تھے، ایسے مارتے تو شکار کر لیتے، لیکن اللہ پاک نے امتحان لیا. گناہ کے اسباب مہیا کر کے اللہ پاک نے امتحان لیا. اب دیکھا ہمارے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب آ جائے اپنے اس دور میں، شکار وغیرہ یہ سب تو نہیں ہے، لیکن آج کے ہمارے دور کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کا سب سے بڑا امتحان تنہائی کا امتحان ہے. زندگی کے 12 منٹ بڑے اہم ہوتے ہیں، یاد رکھیں. کوئی بھی غلط ڈیل، غلط معاملہ، رشوت، کرپشن، کوئی بھی چیز آپ نے کرنی ہے، اس سے بچنے کے آپ کے پاس 12 منٹ ہیں. بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ 12 منٹ. آپ کا غم، آپ کو ڈیل نہ ملنے کا دکھ، آپ کو افسوس 12 منٹ تک رہے گا، اور وہ غلط کام کرنے پر جو راحت، خوشی، عارضی سکون ہے وہ بھی 12 منٹ رہے گا. 12 منٹ کے بعد ندامت کا ٹھکانہ نہیں ہے. کبھی آزما کے دیکھیں، کبھی آزما کے. ہوگا کیا جب اللہ رب العزت جمع کرے گا اپنے دشمنوں کو آگ کی طرف، سب جمع کیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کی زبان کو سی دیا جائے گا اور گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں جو وہ تنہائیوں میں کارستانیاں کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب منہ بند ہے، زبان بند ہے، ہر جز بول رہے اس نے بڑا اتنے لاکھ روپے اس ہاتھ میں لیے، اتنے لاکھ روپے اس ہاتھ میں لیے. ہر چیز بولو گی، معدے کے اندر سے آواز آئے گی اس نے اتنا حرام میرے اندر ڈالا ہے. شرمگاہیں بولیں گی ہمارے ساتھ اتنے غلط کام ہوئے. وقالوا لجلودہم، جب یہ گواہی دیں گے، لما شہدتم علینا، اپنی سکن سے، اپنے چمڑوں سے، جاگتے ہوئے، صارم جاگتے ہوئے گواہی بولیں گے. تیرا ناس ہو، ہمارے اوپر گواہی دے دی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے. واللہ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی دے دی. تو سب کچھ تو ہم نے دنیا میں آپ کو تو سکون پہنچانے کے لیے کیا. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس ذات نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی دفعہ اسی نے پیدا کیا. تم لوگوں نے بولا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، دیکھو والا آج کہاں کھڑے ہو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا. آگے بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی ذلت کی اور باتیں باقی ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم لوگ چھپے تھوڑی تھے کہ تم لوگ یہ چھپ جاؤ کہ تمہارے اوپر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں گواہی نہ دے سکیں. ان چیزوں سے چھپ کر تھوڑی گناہ کیے، ان کے ساتھ گناہ کیے. بات سمجھ آئی؟ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا گناہ کرتے وقت، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العزت نہیں جانتا جو تم کرتے ہو. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے غلط گمان اپنے رب سے کیا، اس گمان نے تمہیں ہلاک کیا. آج خسارہ تمہارا مقدر ہے. فَإِن يَصْبِرُوا، اب آخرت کے دن صبر کرو. فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ مہلت مانگے، یا اللہ 2 سال کی زندگی اور دیتے، جائیں گے سجدے میں سر رکھیں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے، ایک چانس اور، ایک چانس. یا اللہ ہم یہاں آ گئے،
عذاب دیکھ لیا، آپ کی قدرت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، تو معاملہ بڑا سخت ہے، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، دنیا میں بھیج دے، صرف تیری عبادت کریں گے۔ فما هم من المعتبین، اب چانس نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کی تو شرط یہ ایمان بالغیب کی کہ حضور ہیں، اللہ ہے، سب ہیں، اللہ نے چاہا تو ملاقاتیں ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی یہ دوسرا قضیہ آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اہل قریش نے غلط کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں بڑی تاثیر تھی، ابو بکر صدیق کی تلاوت میں بہت تاثیر تھی، بہت تاثیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو یہ کفار قریش میں سے جو مالدار تھے نا، انہوں نے لڑکیاں لائیں ناچنے والی، ادھر حضور کی تلاوت، وہاں میوزک اس زمانے کا جو بھی تھا، اور وہ لوگوں کو بولتے تھے تلاوت نہیں سنو بھائی، یہ جادو ہے، یہ دل اور دماغ پر اثر کر جاتا ہے، یہ سنو، اس میں تو بڑا انجوائمنٹ اور میوزک میں مزہ بہت ہے۔ اور حضور کو تلاوت میں اتنا تنگ کرتے تھے کہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فيه، اس میں ہلڑ بازی کرو، قرآن کی تلاوت کے دوران ہلڑ بازی کرو تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان تک نہ جائے، لعلکم تغلبون، شاید مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں، آپ کا دین بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور بضرور ان انکار کرنے والوں کو اتنا شدید عذاب دیں گے نا، ان کی چیخیں نکالیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اس دنیا کی حرکت کا ہم ان کو بدلہ دیں گے، بہت ہی برا بدلہ، اور وہ آگ ہے جو اللہ پاک اپنے دشمنوں کو آگ کا بدلہ جزا دے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا بڑا عذاب آئے گا، بدلہ ملے گا۔ پھر وہ آگ میں کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں دکھا وہ دونوں جنسیں، وہ دونوں قومیں ہمیں دکھا، جن اور انس میں سے، کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جو امیر غریب کو گمراہ کرتے تھے نا، یہ بات نہیں مانو ہماری مانو، یہ وہ کل تفصیل گزر چکی ہے۔ جو کمزور لوگ ہوں گے سب بولیں گے یا اللہ جن ہو اس میں سے ہمیں جو گمراہ کیا وہ ہمیں دکھا، نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رونق دینا چاہتے ہیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ بھی کم تر لوگوں میں سے، ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اب جہنم کے اندر کی یہ اب ٹائم گزر گیا، کیا ہو گیا؟ ٹائم گزر، اب ٹائم ہے، رمضان کی راتیں ہم لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں، کسی کو نیند آ رہی ہے، کوئی جاگ رہا ہے، یہ ٹائم ہے، اگر سن کر کوئی عمل کر لے تو وہاں کامیاب ہو جائے گا۔ پیپر آؤٹ کرتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہاں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس بات پر، کوئی چیز ان کو خرید نہ سکی، نہ ایمان ڈگمگایا، نہ اعمال میں کوئی فرق آیا، نہ اللہ پر یقین میں کسی قسم کا کوئی شک پیدا ہوا۔ قل اللہ ثم استقم، حضور کی ایک صحابی کو ہدایت ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر اس پر قائم رہے، آسان کام نہیں ہے اس پر قائم رہنا۔ آگے انعام سنیں، اگر کوئی ڈٹ گیا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کو وہ فرشتے نازل کرتا ہے موت کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے، اور وہ ان کو تسلی دیتے ہیں، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، خوشخبری ہو تمہیں اس جنت کی جو مولوی صاحب تمہیں سنایا کرتا تھا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ، اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نیک لوگ آپ کو سنایا کرتے تھے کہ کرو گے تو جنت۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم آپ کے لنگوٹی یار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پوری دنیا میں رحمت کے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو غیبی چیزوں سے بچاتے رہتے ہیں، نہ انسان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایک عجیب تکوینی نظام ہے جو انسان کو نہیں پتہ۔ بالکل بعض اوقات انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے یار میری موت یقینی تھی، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بچا دیا، اوپر کوئی بہت بڑی چیز گرنے والی ہے، این لمحے پر اللہ پاک انسان کو ادھر کر دیتے۔
تو اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بڑے دوست رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آخرت میں بھی ہم آپ کے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تمہارے دل میں آئے گا ملے گا، جنت میں جو تمہارے دل میں آئے گا ملے گا۔ جنت کا تذکرہ آتا ہے بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے جیتے جاگتے کھلی آنکھوں اللہ میں جنت میں لے جائے بھائی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو آرڈر کرو گے آ جائے، جو آرڈر کرو گے، ویٹر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی نیت کی سب کا سب سامنے آ گیا۔ وہ تو ہمارا تو آرڈر لے کے 25 منٹ لگیں گے، 25 منٹ کے بعد لاتے ہیں کیا نمک کم ہے، یہ کم ہے، وہ کم نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری طلب ہوگی، جو اشتہا ہوگا وہ سامنے حاضر ہوگا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، ابھی تو یہ پہلی مہمان نوازی اللہ کی، آگے بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ نزلا من غفور رحیم، ایپیٹائزر، اسٹارٹر، صحیح ہے بلال؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ نزلا من غفور رحیم، یہ سب کچھ جو آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ ابھی پہلی مہمان نوازی ہے، آگے تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے جنت میں، اللہ اپنے کرم سے لے جائے۔ جنت میں یہ جو باتیں بعض اوقات کسی انسان کے دل میں آتا ہے کہ یار جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، تو پھر وہ دنیا کی چیزوں کو وہاں گنتا ہے، یار یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ اب میں وہ نام منہ پہ نہیں لانا چاہ رہا، لیکن ہر ایک کے دل میں اپنی اپنی خواہش ہے، یار یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ جنت کا ایک اصول یاد رکھیں، جنت کا ایک اصول یاد رکھیں، بہت سارے اشکال آپ کے دور ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان پاکیزہ ہوگا، دنیا کی گندگی سے پاک ہو کر جائے گا، لہٰذا جنت میں کوئی ایسا ویسا ڈیمانڈ وہ کرے گا ہی نہیں، پہلے سے پاکیزہ ہوگا۔ اور اس اصول پر اپنی اس چاہت کو فٹ کر لیں تو بہت ساری چیزیں خود بہت چھوٹ جائیں گی۔ دو لطیفے سنو، دو لطیفے، بلال نے ہاں بولا دو لطیفے سنو۔ پہلا لطیفہ، یہی بات بیان ہو رہی تھی نا، ہمارے پشتو اسپیکنگ والے نے کہا مولوی صاحب کچھ ہو نہ ہو جنت میں F16 نسوار ہوگا۔ تو کسی دانا نے جواب دیا ہاں وہ تو ہوگا لیکن تمہاری طبیعت نہیں کرے گی فیلنگ، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، کیوں قرآن کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، ہوگا تو لیکن وہاں جا کر تیری طبیعت ہی نہیں کرے گی، پاکیزہ ہو جائے گا انسان۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا لطیفہ، سخت گرمی کا ٹائم تھا، یہی ہمارا پشتو اسپیکنگ ایماندار بندہ بیٹھا ہوا گرمی میں روزے میں تھا، اس کے ساتھ ایک بندہ آیا ہٹا کٹا، ٹھیک ہے، اس کو گرمی میں شدید پیاس لگ رہی تھی اور یہ جاگ رہا تھا، سب سے بڑی بات کیا ہے، یہ جاگ رہا تھا۔ اب یہ جاگ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک بندہ آ کے بیٹھا، اس نے ٹھنڈی پانی کی بوتل کھولی اور کٹ 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 پینے لگا، روزے اس کا روزہ ہے اس کا۔ اب اس کو من کے اندر آگ لگی، تن بدن میں، یا اللہ یہ پانی پی رہا ہے، اور میری زبان حلق سب خشک ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ یہ بندہ مجھے جنت میں نظر آیا، اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ بندہ جو ابھی پانی پی رہا ہے، اگر یہ مجھے جنت میں نظر آیا، اس کی وہاں خیر نہیں ہے۔ اللہ کریم بھائی، جنت جو ہے نا اللہ پاک کی رحمت کا اور فضل کا مقام ہے، اللہ پاک کی رحمت کا۔ جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر نہیں جا سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ رمضان کی راتیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں لے جائیں بھائی۔ چلیں بلال دعا کرتے ہیں، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔